نام لے گی نا حضرت عثمان کا تو ان میں رافضیت نہیں آ سکے. وہ ان اسلامی روز کو یاد رکھیں گے, ہمیشہ انہیں سلوٹ پیش کریں گے. انہیں پتا ہوگا عثمان غنی کو عظیم ذات ہے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم ان کے یاروں سے یاری رکھتے تھے, ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے تھے. اور اس کی تصدیق کی حدیث مصطفیٰ سے جب سرکار دو عالم نے ایک جنازہ پڑھانا تھا, لیکن جب آپ نے جنازے کی بابت دیکھا, میت کو دیکھا, آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا, نہیں پڑھاؤں گا. مدارج النبوہ میں محقق شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سرکار سے وجہ پوچھی گئی, حضور سب کے جنازے پڑھاتے ہیں یہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ فرمایا انہ کان یبغض لعثمان, فرمایا کہ یہ بدبخت میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے, جو میرے عثمان سے دشمنی کرے میں اسے دوستی نہیں کر سکتا. اس لیے اس مسجد کا نام ہمارے بزرگوں نے جو دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ ان سب کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے اس مسجد کا نام مسجد عثمان غنی رکھا. اور بحمد اللہ تعالیٰ فاروق صاحب محلہ حضرت مسجد ابوبکر صدیق کا محلہ صدیق کیا, ہماری مسجد عمر فاروق اس محلے کا نام محلہ فاروق کیا, اس مسجد کا نام عثمان غنی اور اس محلے کا نام محلہ عثمانیہ, تاکہ دکن پربت فلاں فلاں یہ سارا ختم ہو جائے. ہم نے نہ مشرق کو دیکھنا ہے, نہ مغرب کو دیکھنا ہے, نہ جنوب کو دیکھنا ہے, نہ شمال کو دیکھنا ہے. ہم نے تو مصطفیٰ کے یار کو دیکھنا ہے. ہم نے مصطفیٰ کے یاروں سے محبت اور عقیدت سے اپنی پوری زندگی ہم نے معمول کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں زندگی دے اس سرکار کے یاروں کی محبت میں, موت دے تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت میں, اور اسی محبت میں جیتے رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عثمان غنی پاک آپ نے مسجد بنانے کی ترغیب دی اور آپ نے امت کو یہ حدیث پاک پہنچائی. حضرت عثمان غنی راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. مسجد عثمان غنی کے آنے والوں سنو, عثمان غنی پاک نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور مسجد حرام اور مسجد نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تعمیر کروائی. صدیق اکبر پاک کے دور میں اتنی رہی, فاروق اعظم پاک کے دور میں اتنی رہی, لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد خلافت پہ جلوہ فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس مسجد میں جو کہ اب تعداد زیادہ ہو چکی ہے, آپ نے مسجد حرام پہلے چھوٹی تھی آپ نے بڑی کی, مسجد نبوی چھوٹی تھی, اور اس مسجد کو جس ذات نے وسعت بخشی وہ ذات عثمان غنی کی تھی. ذات عثمان غنی پاک کی تھی. سب سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جمعہ سے پہلے ایک اذان ہوتی تھی, ایک اذان کے بعد فوراً خطبہ اور جماعت ہوتی تھی. صدیق اکبر پاک کے دور میں یہ ہوا, اس فاروق اعظم پاک کے دور میں یہ ہوا, لیکن جب عثمان غنی پاک کا دور آیا آپ نے فرمایا ڈھیر سارے ایسے صحابہ ہیں جو ایک اذان نہیں سن سکتے, اس لیے ایک اذان پہلے دی جائے تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں, تیاری کریں. تیاری کرنے کے بعد پھر جب عین موقع ہو جمعے کا دوبارہ اذان پھر دی جائے. یہ سنت بھی حضرت عثمان غنی پاک کے زمانہ خلافت آپ کے دور خلافت میں یہ کام ہوا. اور تیسرا, عید کی نماز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, اور جب عید کی پہلے بتایا جاتا کہ عید فلاں ٹائم فلاں وقت میں ہم پڑھیں گے, اور جب وہ وقت ہوتا سرکار دو عالم تشریف لاتے, مصلی پہ کھڑے ہوتے اور مصلی امامت پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم فوراً عید کی نماز پڑھا دیتے. اس سے پہلے کوئی خطبہ نہیں ہوتا تھا. یہ جو خطبہ ہوتا ہے, یہ جو بیان ہوتا ہے, یہ جو تقریر ہوتی ہے, تبلیغ ہوتی ہے, یہ سنت بھی حضرت عثمان غنی پاک کے زمانہ خلافت کی. سب سے پہلے آپ نے عید سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا, آنے والی امت کے لیے ایک سنت چھوڑ دی, ایک خوبصورت طریقہ چھوڑ دیا. اور اسی طرح ڈھیر ساری قراتیں تھیں, کوئی قرات اور تھی, ہر قبیلے نے قرآن کی ایک علیحدہ قرات رکھی ہوئی تھی, اپنے انداز میں پڑھتا تھا. تو عثمان غنی پاک نے جب دیکھا کہ امت میں فتنہ پیدا ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے تمام کے تمام نسخوں ان کو ضائع فرمایا, اور ایک نسخہ جو صرف موجود تھا اور سب کا مسلمان تھا وہ آپ نے سلامت رکھا. اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے.
اور پہلے دور خلافت میں خلافت فاروق اعظم، خلافت صدیق اکبر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں ہمیشہ جو بھی مقدمہ ہوتا تھا وہ مسجد میں سنایا جاتا، ہر عدالت مسجد کے اندر لگتی تھی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو دور خلافت آیا، آپ نے فرمایا کہ ڈھیر سارے ایسے بندے ہیں جو یہاں پہ نہیں آ سکتے، تو مسئلہ بنتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک علیحدہ ڈھیر ساری بڑی عمارت ہو، اس عمارت کے اندر قاضی بیٹھا اور وہاں پر فیصلہ سنایا جائے. سب سے پہلی عدالت جو اسلامی ریاست کے اندر قائم ہوئی وہ ریاست قائم کرنے والے حضرت عثمان غنی پاک تھے. سب سے پہلے آپ نے اسلامی عدالت قائم کروائی. اور پولیس کا نظام جو آج کل پولیس والے ہمارے پاس ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا تو نے ڈیوٹی کرنی ہے، تو نے پہرا دینا ہے، تو نے چوکیداری کرنی، بس اتنی ہوتا تھا. منظم طور پر پولیس کا جو محکمہ سب سے پہلے مقرر کیا تھا وہ حضرت عثمان غنی پاک نے کیا. پوری پولیس والی جو فورس تیار ہوئی ہے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مقدس پر ہوئی. تو میں یہ ساری باتیں بتا کر گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے کریم پور میں اتنی عالی شان اور اتنی اعلیٰ اور اونچی مسجد اگر مسجد عثمان غنی والوں نے تعمیر کی ہے، یہ پیر کی ہے، تو یہ پیر ان کو فیضان نصیب ہوا ہے عثمان غنی پاک، یہ انہیں شرف نصیب ہوا ہے عثمان غنی پاک کے دور خلافت کا کہ جو کام بھی آپ نے کیا وہ پہلا کیا، اول کیا، اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوا تھا. اس لیے یہ خوبصورت مسجد تعمیر ہوئی. میں دعا کرتا ہوں اس مسجد میں پڑھنے والے جو نماز پڑھنے والے نمازی ہوں، اللہ انہیں عثمان غنی پاک کی سخاوت میں سے حصہ عطا فرمائے. اللہ پاک نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شرم و حیا نصیب فرمائے، کیونکہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہیں کہ رب کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. عثمان غنی وہ سخی ہیں جنہوں نے اپنی سخاوت کی وجہ سے دو مرتبہ اللہ کے نبی سے جنتی ہونے کی سند رسول فرمائی ہے. سرکار دو عالم نے دو مرتبہ جنتی ہونے کی سند عطا فرمائی. اور جو چند لوگ ہیں گستاخ اللہ وہ کہتے ہیں اگر وہ جنتی ہیں تو قبر دیکھ کر کبانا شروع کیوں کر دیتے تھے، روتے کیوں تھے. یہ مسجد عثمان غنی والوں میں درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جب بھی آپ کے سامنے کوئی گستاخ عثمان غنی پاک کے بارے میں کوئی بھی گھٹیا جملہ بولے، کم از کم آپ کا حق بنتا ہے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں کہ ہمارے محلے کا نام محلہ عثمانیہ ہے، ہماری مسجد کا نام مسجد عثمان غنی ہے، ہم عثمان غنی کی عظمتوں کا پرچار کریں گے اور آپ کے گستاخ پر غور کریں گے. ہم سیدنا عثمان غنی پاک آپ کی عظمت کا علم بلند کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے عالی شان والے، اتنی عالی مرتبت کے سرکار دو عالم نے دو مرتبہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. آج کا گندی زبان والا کہتا ہے اگر وہ جنتی تھے تو قبر پر بیٹھ کر کیوں کہتے تھے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اگر یہاں سے میں پاس ہو گیا تو آگے. تو میں کہتا ہوں ان کا یہ رونا، ان کا یہ خشیت کرنا اللہ رب العزت سے محبت کی بنا پر تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امت کا بری ایک راستے سے جاتا ہے، پتھر سامنے روتا ہوا نظر آتا ہے. اگر اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اگر آنکھ دینا تو ہم کو پتہ چل جائے مینڈک کون سی بولی بولتا ہے، بھینس کون سی بولی بولتی ہے، مچھلیاں کس زبان میں تسبیح بیان کرتی ہیں، ہم سمجھ جائیں یہ مسجد کی دیواریں چیخ چیخ کر کیا پکارتی ہیں. اگر اللہ ہمیں زبان نصیب کرے، آنکھیں نصیب کرے، ہمیں روتے ہوئے پتھر بھی نظر آ جائیں. تو اللہ کے ولی کو جب روتا ہوا پتھر نظر آیا نا تو اس نے پوچھا کیوں روتا ہے، کہنے لگا کہ میں اس وجہ سے روتا ہوں کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. کیوں؟ کیونکہ جن آگ کا ایندھن کیا انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے. میں روتا اس لیے ہوں کہ میں نے قصور بھی کوئی نہیں کیا، میں تو ایک بے زبان اور بے جان سی مخلوق ہوں، پھر بھی مجھے جہنم میں جلایا جائے گا. اللہ کے ولی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تعالیٰ یہ پتھر روتا ہے تو اس کو بخش دے، اسے جہنم میں نہ جلانا. اللہ نے ہاتھ پہ غیبی سے پیغام سنایا، فرمایا میرے ولی سن لے، اس پتھر کو بتا دے کہ میں اسے جہنم میں نہیں جلاؤں گا، اسے میں رات کو سکون عطا کروں گا. جب پتھر کو دوبارہ پیغام سنایا نا کہ تیری برات کا اعلان ہو گیا، اب تو پکا جہنم سے بری ہو چکا ہے، تو یہ پیغام سنا کر چلے گئے. دوبارہ آئے اس پتھر کے پاس سے گزرے تو پھر وہ چیخ کو پکار کر رہا تھا، رو رہا تھا، ساروں قطار ہوتا. اس حضرت عثمان غنی پاک کی ساروں قطار ہوتے تھے. تو وہ پتھر جب روتا ہوا دیکھا اللہ کے ولی نے،
آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جو گھبرا رہے ہیں مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ پوچھا کہ روتا کیوں ہے؟ ساروں روتا ہونے کی وجہ اس نے کہا پہلے میں روتا تھا تو اللہ کے عذاب کے ڈر سے روتا تھا، اب روتا ہوں تو اللہ کے شکر سے روتا ہوں۔ ہر دفعہ ڈر کی وجہ سے بندہ نہیں روتا، کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق بخشی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری فرمانے کے لیے آواز کر رہے تھے، تو سرکار کریم کے ایک صحابی جی کو پکار کرنے لگے، رونے لگے، ہچکی بندی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا صحابہ تم سب کو مبارک ہو، اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ نے تم سب کو بری کر دیا، اللہ نے سب کے گناہ معاف کروا دیے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا، کوئی بندہ اس پر اعتراض نہ کرے۔ تو میں یہ سارا پیغام اس وجہ سے دے رہا تھا تاکہ اس مسجد عثمان غنی آپ کی جو خوبصورت مسجد ہے اس کا افتتاح ذکر عثمان غنی سے ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصاف عقیدہ سے ہمیں بھی متصف فرمائے، ہم بھی اسی مرد کلندر کی طرح خرچ کرنے کا جذبہ رکھیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ جو ہاتھ روکتا ہے اس کا ہاتھ روک لیا جاتا ہے، جو خرچ کرنے کا عادی ہوتا ہے اللہ اسی کی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیری سقطی فرماتے ہیں میں نے معروف کرکی کو دیکھا، معروف کرکی اللہ کے ولی ہیں، میں ایک عام سا بندہ تھا، کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہ کھجوریں چن رہے تھے، میں نے کہا حضور کیوں چن رہے ہیں؟ کہنے لگے میں یہ کھجوریں چن رہا ہوں، میں نے ایک یتیم بچے کو دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو کے رو رہا تھا، تو میں نے سوچا یہ کھجوریں چنوں گا، چن کر بازار میں فروخت کروں گا، وہاں سے اخروٹ خریدوں گا، وہ خرید کر اس یتیم بچے کے ہاتھ پر رکھوں گا، وہ اخروٹوں کے ساتھ کھیلے گا بھی، اور جب بھوک لگے گی اخروٹ توڑ کر کھا بھی لے گا۔ سیدھی سختی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے ولی معروف کرکی سے وعدہ کیا کہ جناب آپ مصلی سنبھالیں، یہ کام میں کرتا ہوں۔ میں نے اخروٹ خریدے، اس بچے کی ہتھیلی پہ ہاتھ پر رکھ کر میں نے کہا بیٹا اس کے ساتھ کھیل بھی لے، اور جب تجھے بھوک لگے اسے کھا بھی لے۔ کہتے ہیں میں نے یتیم کے ہاتھ پر اخروٹ رکھے تھے، جب میں واپس پلٹا تھا تو اللہ نے میرے دل کو معرفت کے نور سے منور کر دیا۔ جب پہلے گیا تھا تو سادہ بندہ تھا، لیکن جب یتیم کے اوپر شفقت کرتے ہوئے میں نے اخروٹ خرید کر اس یتیم کی ہتھیلی پر رکھے، اللہ نے فوراً مجھے معرفت کا نور عطا فرما دیا۔ اس لیے خشک سجدے کر کر کبھی کوئی ولی بننے کی کوشش نہ کرے۔ سجدوں میں بھی جنت ملتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبوب سے محبت بھی کرنی ہوگی، اللہ کی محبوب پر خرچ بھی کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، جس طرح ہم مساجد پہ خرچ کرتے ہیں اسی طرح جتنے باقی ہمارے حقوق ہیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخری بات اور معذرت، میں نے جو ٹائم سوچا تھا اس سے میں نے 2-3 منٹ اوپر دیے۔ ہمارے عزیز محترم ابن حافظ منیر صاحب اگر آپ کے لیے خوشی بچائی ہے صرف اس وجہ سے، یہ بھی ایک پیغام ہے افتتاح کے موقع پر، صرف اور صرف میں فکر کی دعوت پیش کرنا چاہتا تھا کہ جہاں پر ہم خوبصورت مسجد بناتے ہیں اور عالی شان مسجد کا ہمارا دل ہوتا ہے ہماری مسجد عالی شان ہو جائے، ساتھ ہی ہمیں یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ جو ہماری مسجد میں جماعت کرانے والا ہے اس کا مقام بھی عالی شان ہونا چاہیے۔ اور میں یہ منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اور پکی بات ہے اگر آپ گاؤں میں جا کر ہمارے امام صاحب سے پوچھیں، قاری خلیل الرحمن عرفانی صاحب وہ خطیب کی ہے، امام کی ہے، میں جب گاؤں جاؤں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، جتنی تعظیم میرے دل میں میرے مرشد گرامی کی ہے اتنی تعظیم میں اپنے امام مسجد کی بھی کرتا ہوں، جتنی تعظیم میرے دل میں میرے پیر و مرشد کی بھی ہے اتنی تعظیم میں قاری خلیل الرحمن عرفانی صاحب اپنے مسجد کے امام کی بھی کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے امام مسجد کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے محلے کے دوست بیٹھے تو وہ میرے ہاتھ چھوٹنا شروع ہو جائیں، یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جہاں کی میں چوڑکیرا سے ہمارے دوست صاحب تشریف لائے، دیگر علاقہ جات سے، تو بس یہ فکر پیش کرنا چاہتا ہوں وہ پیر صاحب جنہوں نے پورے سال میں ایک دورہ آپ کے گلی میں آپ کے کسی جگہ پہ کرنا ہے، اس کو ہم 1,000 روپے 1,000 روپے لاکھ روپے دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، ان کے گھٹنے چومتے ہیں، چومنے چاہیں، لیکن جس بندے نے نہ دھوپ دیکھی نہ بارش دیکھی، نہ اس نے چندرا دیکھا، نہ اس نے ٹھنڈک دیکھی، ہر موسم سے بے نیاز ہو کر فجر ٹائم بھی حاضر ہوتا ہے، عشاء ٹائم بھی حاضر ہوتا ہے، اور تپتی ہوئی دوپہر میں جو بندہ سخت دھوپ کے عالم میں پسینہ پوچھتا ہوا مسجد میں
جا کر اذان بھی دیتا ہے، جماعت بھی کراتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا بھی آتے ہیں۔ اللہ ہمیں حق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، آمین۔